علماء ربانیین کی نشانیاں اس موضوع میں جو بیان کیا جائے گا وہ یہ کہ اللہ کریم جل شانہ کے دین حق کے جو حق والے علماء ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس سلسلے میں انتخاب جو ہے اپنے پاس سے نہیں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم سے کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نشانیاں علماء حق کی لکھیں کہ جن کی جو ہے نظر سے اور اس آئینے سے ہم پرکھ لیں گے کہ کون سے علماء حق ہیں، کیونکہ فقط کسی کے پاس علم کا ہونا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ گمراہ ہو جائیں گے اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ ہدایت پائیں گے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق بھی علماء ہیں، اور فرمایا روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق بھی علماء ہیں۔ اب یہ دونوں سلسلے اسی واسطے رکھے کہ بہترین کب ہوں گے اور بدترین کب ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نشانیاں بیان کیں۔ یہ نشانیاں ویسے جمعہ پہ میں نے بیان کی تھیں، لیکن کئی جمعے تھے، کئی گھنٹوں کا وہ موضوع تھا، لیکن آج سمیٹ کر فقط نشانیوں کے جو ہیں لفظ تفصیل میں نہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا علماء حق، امام غزالی نے ان کو نام دیا علماء آخرت، کہ جو دنیا کے نہیں آخرت کے علماء، کہ جو حق اور سچ کے علماء جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، ان علماء کے اندر 12 نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے پہچانے جائیں گے کہ سچے اور برحق علماء کون سے ہیں، اور جن کی فضیلت میں سرکار نے یہ فرمایا کہ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق وہ ہیں۔ ان لوگوں کی نشانیوں میں پہلے نمبر پہ امام غزالی نے کہا کہ اللہ یطلب الدنیا بعلمہ، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص اپنے علم کے ذریعے دنیا کا طالبگار نہ ہو۔ یہ پہلے نمبر کی نشانی کہ وہ اپنے علم کو دنیا کے بدلے میں بیچے نہیں۔ اور اگلا جملہ انتہائی قیمتی لکھا، فرمایا اس کے علم کا کم سے کم، یعنی گھٹ تو گھٹ فائدہ اس کو یہ تو ہو نا کہ کم از کم وہ اپنے علم کے ذریعے دنیا کی پہچان تو کر ہی سکے، کہ وہ علم اگر اسے دنیا کی پہچان ہی نہ کرا سکا کہ دنیا کس حیثیت کی ہے، تو اس کے پھر علم کا کیا فائدہ۔ تو کہا کم از کم درجہ عالم کے علم کا یہ ہے کہ اسے دنیا کی حقارت اس کی نظروں میں بٹھائے اور آخرت کی عظمت بٹھائے، اور اسے پتہ ہو کہ رب کے بارگاہ میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اور اللہ کی نگاہ قدرت کے اندر آخرت کی کیا حیثیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثل جناح بعودہ، فرمایا اگر اس ساری دنیا کی قدر و قیمت رب کے دربار میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا اس دنیا سے نہ دیتا۔ اتنی بھی حیثیت رب کے دربار میں ساری دنیا کی نہیں۔ تو کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے اس دنیا کی پہچان کرے اور اسے پتہ ہو کہ اس دنیا کی حیثیت رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے اندر کیا ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی وجہ اللہ، فرمایا وہ علم جس نے پڑھا جس کے پڑھنے سے رضائے خدا مقصود ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، لیصیب بھی عرضا من الدنیا، کہ اس کا مقصد تھا کہ میں اس علم سے دنیا کماؤں گا، فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کہ اس نے اتنی قیمتی شے کو اتنی گھٹیا شے کے بدلے میں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا وہ شخص دنیا کی اندر اگر ایسا رہا تو آخرت کے اندر وہ شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ سے جو ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ دوسری نشانی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ یخالف فعلہ قولہ، کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کے مخالف نہ ہو۔
جیسا کہے ویسا کر کے بھی دکھائے، مطلب جو اس کی زبان ہو وہ اس کا کردار بھی ہو، یہ نہ ہو کہ کردار اور ہو زبان اور ہو، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق سیکھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے سے بڑا کام بھی اگر صحابہ کو سناتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی عمل خود بھی کر کے دکھاتے۔ اور ہمارا دین ہم نے جو سیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے، کہ سرکار نے کر کے بھی دکھایا باقاعدہ طور پر۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں، نمازوں کا حکم تو قرآن مقدس میں آیا، 5 نمازیں اور کب پڑھنی ہیں اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اور اس عمل میں بھی باقاعدہ حدیث شریف میں ہے کہ 2 دن جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، دونوں دن 5 نمازیں جبریل نے پڑھائیں، یعنی 10 نمازیں 2 دن میں۔ اور کیسے؟ ایک دن جبریل امین علیہ السلام نے نماز کے بالکل اول وقت میں نماز پڑھائی، یعنی جو ہی ٹائم شروع ہوا نماز پڑھا دی۔ دوسرے دن بھی آئے لیکن نماز کا جو بالکل آخری وقت تھا اس کے اندر نماز پڑھائی، اور جاتے ہوئے عرض کر کے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 وقتوں کے بیچ میں جو وقت ہے یہ اس نماز کا ٹائم ہے۔ مطلب اس طریقے کے ساتھ عملاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر آگے سبق بھی سکھایا۔ اسی طرح ایک صحابی دور سے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پوچھنے لگے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہریے۔ اس کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور پھر 2 دن میں سرکار نے اس کو بھی یوں ہی سکھایا، پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں 5 نمازیں پڑھیں، اور اسے کہا کہ تیرے سوال کا اس میں جواب آ گیا ہے کہ ان دونوں وقتوں کے بیچ میں جو وقت ہے وہ اس نماز کا ٹائم ہے۔ تو بہرحال دوسری نشانی یہ بیان کی کہ وہ شخص اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، جو اس کی زبان کہے اس کا کردار بھی اسی طرح کرنے والا ہو۔ یہ نشانی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی۔ آگے سنیے تیسرے نمبر پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَن تَكُونَ عِنَایَتُهُ بِتَحْصِیلِ الْعِلْمِ النَّافِعِ فِي الْآخِرَةِ الْمُرَغِّبِ فِي الطَّاعَاتِ مُجْتَنِبًا لِلْعُلُومِ الَّتِي يَقِلُّ نَفْعُهَا وَيَكْثُرُ فِيهِ الْجِدَالُ وَالْقِيلُ وَالْقَالُ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کی زیادہ تر توجہ آخرت کے علوم کے بارے میں ہو، مطلب ایسا علم پڑھنے کی کوشش کرے، کتابیں بھی کھولے یا بیٹھے یا بات چیت ہو تو اس علم کی بات کرے کہ جس کا فائدہ آخرت میں ہونے والا ہے۔ اس علم کی طرف اس کی زیادہ توجہ نہ جائے جس میں صرف جھگڑا، بحث مباحثہ، کیلو کال، ان معاملات کی طرف وہ زیادہ توجہ نہ دے، کیونکہ اس کا مقصد رضائے خدا ہے۔ جھگڑا کرنا، کسی سے بحث مباحثہ کرنا، یا اس معاملے میں یہ سوچنا کہ میں لوگوں سے بات کر کے میں جیت جاؤں گا تو میری عزت بنے گی، یہ علماء حق کی علامت نہیں، بلکہ حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم اس خاطر پڑھا کہ میں نا علم لوگوں کو بے وقوف بناؤں گا یا ان کے ساتھ جھگڑے کروں گا یا لوگ میری طرف یوں انگلی اٹھا کے کہیں گے کہ بہت بڑا عالم ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا یہ شخص اپنے علم پڑھنے کے باوجود بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ مقصد اس نے یہ بنا لیا کہ پڑھنے کے بعد میں لوگوں سے جھگڑا کروں گا، بحث مباحثے کروں گا، لوگوں کے سامنے اپنی عزت اور ٹھاٹھ باٹھ۔ تو فرمایا یہ تیسرے نمبر پر کہ اس کا مقصد علم میں ایسا علم ہو جو خاص فائدہ آخرت کے اندر دینے والا ہو، اس علم کی طرف گھٹ جائے جس میں مقصد بحث مباحثہ یا جھگڑا ہو۔ ہاں کسی موقع پر ضرورت پیش آ جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آئی، نمرود کے ساتھ انہوں نے بحث کی، مباحثہ کیا، اور وہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ جس وقت اس نے پوچھا تھا کہ کون ہے تیرا خدا، تو آپ نے پہلے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو پھر اس نے ایک قیدی کو بلایا جو سزائے موت کا مستحق تھا، اسے چھوڑ دیا، جو آزادی کا مستحق تھا اسے قتل کرا دی۔ اس نے کہا زندہ اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو اگرچہ اس پہ جواب تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ کہ جہاں پہ ضرورت ہو اور پھر حق کو واضح کرنے کے لیے بحث کرنا، مناظرہ کرنا، وہ تو ضروری ہے، لیکن خواہ مخواہ کے علم میں مقصد بھی یہ ہو جائے کہ میں علم پڑھ کے لوگوں سے جھگڑا کروں گا اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت بناؤں گا، اس مقصد کے لیے علم پڑھا تو وہ علم جو ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ علماء حق کی نشانیوں میں سے یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے اور پھر اس سلسلے میں ان کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ ہم آخرت کے فائدے والا علم لوگوں تک پہنچائیں۔ چوتھے نمبر پر جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ان یکون غیر مائل الی الترفہ فی المطعم والمشرب والتنوع فی الملبس والتجمل فی الاثاث والمسکن بل یوسر الاقتصاد فی جمیع ذالک ویتشبہ فیہ بالسلف رحمہم اللہ۔ فرمایا عالم برحق کی نشانی یہ ہے کہ وہ عیاشی میں زندگی نہ گزارے، سادگی میں زندگی گزارے۔ عیاشی کرنا یہ سچ اور برحق کے عالم کی نشانی نہیں، فرمایا اس کی زندگی سادہ سی ہو، جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بنگلے کوٹھیاں نہیں بنائے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سی زندگی گزاری، ہمارے اسلاف بزرگان دین نے بھی سادہ سی زندگی گزاری۔ فرمایا اس رنگ کے اندر اس کی زندگی میں سادگی والا پن ہو، اور یہ جو عیاشی والی صورتحال ہے فرمایا اس کی زندگی میں نہ ہو، سادہ زندگی گزارے اور سادہ زندگی کے تحت جائے، اور سادگی اس کے لباس میں، اس کے کھانے میں بھی سادگی ہو، اس کے رہائش گاہ میں بھی سادگی ہو، اور باقی معاملات جو ہیں اس کے اندر سادگی والی صورتحال ہو، فضول خرچ اور اضافی معاملات اس کے نہ ہوں۔ یہ نشانی چوتھے نمبر پر بیان کی۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک سید زادہ آتا اور آ کے عرض کرتا، بھئی حضرت دعا کیجئے، میرے پاس مال کی قلت ہے، مطلب دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں، دعا کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس سے ہو کے جاتا، روزانہ چلا جاتا، تو ایک بار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کے سامنے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ باپ کی طلاق دی ہوئی بیوی باپ کے بعد بیٹے کو مل سکتی ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ باپ کی بیوی ہو اور باپ نے طلاق دے دی ہو، تو باپ کی طلاق والی بیوی کیا بیٹے کو بعد میں مل سکتی ہے؟ تو شاہ جی نے کہا ہرگز نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، بھائی شاہ جی، دنیا تو وہ ہے جس کو مولا علی نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جس کو مولا علی نے طلاقیں دے دیں اولاد کو وہ کیسے مل سکتی ہے؟ تو فرمایا اس کے پیچھے نہ دوڑو، یہ تمہارے ابا جی نے دنیا کو ترک کر دیا تھا۔ اور پھر اس معاملے میں امام حسن حسین اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر اقدس کا معاملہ وہ آپ کے علم میں ہے کہ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ سادگی والا سلسلہ ان کے گھرانے کی یہ ایک نشانی ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک دوسری بات بھی کہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ بتایا کہ امام تنافسی قزوین کے علاقے میں رہتے ہیں اور وہ بڑی عیاشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس کافی مال و دولت ہے۔ اب دیکھنا اللہ والوں کے سمجھانے کا طریقہ، ہم تو ڈائریکٹ کسی پہ اٹیک کر کے کسی نے ماننا بھی ہو تو اس کو نہ ماننے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے سمجھانے کا طریقہ کیا؟ ان کو کسی نے بتایا کہ امام تنافسی بڑی عیاشی میں رہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے میں بات کرتا ہوں۔ اب یہ گئے ان سے بات کرنے کے لیے، ان کے پاس گئے تو ان سے جا کے کہا امام تنافسی سے کہ میں اجمی آدمی ہوں اور میں تم سے کچھ دین سیکھنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ دین کے ابتدائی مسئلہ سب سے وہ میں آپ سے سیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم مجھے وضو سکھا دو کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ تو امام تنافسی اٹھ کے بیٹھے، انہوں نے پانی منگایا اور پانی منگا کے وضو کر کے دکھایا۔ جس وقت انہوں نے وضو کر لیا تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کر کے دکھایا، اب پانی منگاؤ، میں بھی تمہارے سامنے کرتا ہوں تاکہ مجھے صحیح اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اب یہ تو ان کو نہیں نہ پتا کہ وقت کا بہت بڑا ولی اور امام میرے سامنے بیٹھ کے وضو سیکھنے کا بہانہ کر رہا ہے۔
انہوں نے پانی منگایا امام حاتم اصم نے، جس وقت امام تنافسی کے سامنے وضو کرنے لگے تو انہوں نے ایک ایک عضو کو 3 بار دھونے کی بجائے 4 دفعہ دھو لیا، 3 بار کی بجائے 4 دفعہ دھویا۔ جس وقت 4 دفعہ دھویا تو وہ امام تنافسی بول پڑے، انہوں نے کہا یا حاذا اسرفتا، او خدا کے بندے تو نے اسراف کیا، فضول خرچی کی، 3 بار دھوتے ہیں 4 بار نہیں دھوتے۔ اس وقت امام حاتم اصم نے کہا کہ کیسے میری طرف سے اسراف ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 3 بار کی بجائے تو نے تو 4 دفعہ دھویا۔ تو امام حاتم اصم مسکرائے، آپ نے فرمایا پانی کے ایک چلو میں اگر میں نے 3 کی بجائے 4 کیے تو اسراف ہو گیا، اور یہ ساری جو ٹھاٹھ باٹھ تم بنا کے بیٹھے ہو یہ اسراف نہیں ہے؟ تو اس وقت ان کو اس رنگ کے اندر انہوں نے مسئلہ سمجھایا کہ پانی میں ایک چلو زیادہ استعمال کیا تو نے کہا اسراف ہے، تو یہ دنیا جو ساری کچھ تم سمیٹ کے بیٹھے ہو یہ اسراف نہیں ہے۔ تو بہرحال چوتھے نمبر پر یہی کہ ان کے زندگی میں سادگی والا سلسلہ ہو۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ مستقصیاً عن السلاطین، کہ عالم برحق وہ ہے جو بادشاہوں سے دور رہنے والا ہو۔ قرب سلطان آتش سوزاں بود، حضرت فرید الدین عطار نے 15 میں کہا کہ بادشاہ کا قرب آگ جلانے والی ہوتا ہے، اللہ کا جو دین کا برحق عالم ہے وہ بادشاہوں کی جھولیوں میں جا کے بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہا کہ اگر بادشاہ اس کے پاس بھی آنے لگے تو عالم برحق حتی المقدور کوشش کرتے کہ میری بادشاہ سے ملاقات نہ ہو۔ حضور پیر سیال خواجہ خواجگاں خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کا دور مبارک تھا تو کسی انگریز نے کہا کہ میں حضرت سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں گورنر صاحب نے دعوت دے دی، فلاں نے بلایا، تو ان کے پاس خود آنے لگا علاقے کا جو وزیر تھا وہ، تو پیر سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور بنگلے سے باہر کرسی لے کے بیٹھ گئے نا، تو مرید بڑے حیران کہ حضرت کیوں پریشان ہوئے؟ تو لوگوں نے پوچھا بھئی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ والوں کا انداز دیکھو، آپ نے فرمایا فقیر کی زندگی گزر گئی اور میں نے آج تک کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھا، اور میں نہیں چاہتا کہ انگریز میرے منہ لگے، میں اللہ کے دشمن کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پریشانی میں بیٹھے تھے کہ اچانک یوں انگلیاں رکھ کے آپ نے یوں پھیری اور پھیر کے اٹھ کے اندر گئے، فرمایا واپس مڑ گیا ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کے دل اللہ نے اولیاء کی 2 انگلیوں کے درمیان میں رکھے ہوتے ہیں، میں نے اس کے دل کو پھیر دیا ہے، وہ واپس چلا گیا۔ تو بہرحال یہ کہ بادشاہوں کے قرب میں بھی نہ جائے، چاہے جائے کہ جیسے آج کل صورتحال ہے کہ کسی جھوٹے موٹے کو بڑا سچا سچا اور ولی بنا کر اس کے نام نہاد دعائیں کر کے ان کو بہت بڑا چڑھایا جائے، یہ عالم برحق کی نشانی نہیں۔ عالم برحق جو ہے بادشاہوں سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ آگے 6 نمبر پر ہے کہ اللہ یکون مصارن علی الفتویہ، فتویٰ بازی میں جلد باز نہ ہو کہ فوراً ہی مسئلہ بتا دے، نہیں۔ استاد یعنی ہمارے استادوں کے استاد اور خوشاب کی سرزمین کے جو استاذ العرب والعجم مالک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایسے عظیم شخصیت کے بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشین اور بڑے بڑے چوٹیوں کے علماء آپ کے شاگرد، ان کے بارے میں ہمیں استاد محترم بتاتے تھے کہ اگر کوئی شخص فتویٰ لینے کے لیے آتا اور وہ مسئلہ ہم نے کلاس میں پڑھا ہوتا، یعنی پہلے کلاس میں پڑھا تھا، پھر کوئی وہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا تو آپ اس کو فوراً نہیں بتاتے یا لکھ کے دیتے، بلکہ آپ فرماتے کہ ٹھہرو میں کتاب سے مسئلے کو دیکھ لوں، اتنا بڑا عالم۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ فتویٰ میں جلد بازی نہ کرنے والا ہو، اور حتی المقدور جو علماء برحق تھے وہ سمجھتے تھے کہ میں یہ مسئلہ اپنے سے کسی اور کی طرف بھیج دوں اور وہ مسئلے کو حل کرے، یہ سلسلہ علماء برحق میں ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی عالم کا علم کا قصور نہیں ہوتا کہ وہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا۔ کوئی شخص امام مالک جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے جنہوں نے حدیث پڑھائی کئی سالوں تک، ان کے پاس اپنے علاقے سے آیا اور 40 سوال لے کے آیا، اور 40 سوالوں میں اس کو کسی نے کہا تھا کہ یہ سارے سوالوں کے جواب تجھے امام مالک ہی دے سکتا ہے، مدینے کا امام۔ تو امام مالک نے 40 میں سے فقط 4 سوالوں کے جواب دیے اور 36 سوالوں کے جواب نہ دیے۔
تو وہ شخص جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت مجھے تو شرم آتی ہے، میں اتنا دور سے آیا اور بڑا مان لے کے آیا کہ تم مجھے سارے سوالوں کے جواب دو گے، تو میں کیا کہوں گا کہ امام مدینہ امام مالک نے جواب نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا تجھے شرم کی کیا ضرورت، تو یہی کہنا کہ امام مالک کہتا تھا کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا دنیا کی شرمندگی بہتر ہے آخرت کی شرمندگی سے، کل رب کو منہ دکھانا ہے تو میں کیا دکھاؤں گا۔ تو بہرحال 6 نمبر پر یہ سلسلہ، اور پھر آگے 7ویں نمبر پر نشانی یہ ہے کہ ان یکون اکثر اہتمامہ بعلم الباطن، کہ اس کا زیادہ توجہ باطنی علوم پر بھی ہو، کہ باطنی اصلاح ایک ہے کہ عمل کی اصلاح اور ایک ہے باطن کی اصلاح۔ باطن کی اصلاح میں یہ ہے کہ اندر کی جو خرابیاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایسے سلسلے کی اصلاح کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہو، اور ساتھ ساتھ وہ معرفت طریق الآخرت، کہ آخرت کے راستے کی پہچان کرنے میں اس کی توجہ زیادہ ہو۔ یہ بھی 7ویں نمبر پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ذکر کیا۔ 8ویں نمبر پر امام غزالی نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ عالم برحق کی نشانی یہ ہے کہ ان یکون شدید العنایت بتقویت الیقین، کہ اس کا یقین سب سے پختہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ خود کچا ہو تو پھر دوسروں کو یقین کیسے دلا سکے گا، یقین کے معاملے میں اس کا یقین سب سے پکا ہو۔ جس وقت اس کا یقین سب سے پکا ہوگا نا تو پھر دوسروں کو بھی یقین اس کے ذریعے سے پختگی حاصل ہوگی۔ اور یقین وہ دولت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیقین الایمان کلہ، فرمایا یقین تو سارے کا سارا ایمان ہے، یعنی ایمان کا دوسرا نام یقین ہے۔ اور دوسری ساتھ سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعلم الیقین، لوگو یقین کے سبق پڑھا کرو۔ اور اس سلسلے میں بڑی اہم روایت، یہ یقین صرف علماء میں نہیں سب کے لیے ضروری ہے۔ میں ایک روایت سے عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا ولہ ذنوب، کسی سے ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا ولیکن من کان غریزتہ العقل وسجیتہ الیقین، فرمایا جس بندے کی طبیعت میں یقین رچ بس گیا ہو، فرمایا لم تضرہ ذنوب، یہ اتنی بڑی بات، فرمایا اس کو گناہ نقصان نہیں دے سکیں گے۔ جس کا یقین کامل ہو گناہ اسے نقصان نہیں دیں گے۔ فرمایا کیوں؟ لأنہ کلما اذنب تاب واستغفر وندم فتکفر ذنوبہ، فرمایا جب بھی گناہ ہوگا نا اسے یقین ہوگا رب کا، تو گناہ ہو جائے گا انسان سے، لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، رب کی بارگاہ میں جھکے گا۔ گناہ کے بعد توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا کی جگہ پہ الٹا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص یقین کا پکا ہوگا تو توبہ کر کے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا لے گا۔ تو فرمایا یقین والا شخص اسے گناہ نقصان نہیں دے سکے گا، اس کا فائدہ ہی اس کو الٹا زیادہ ہوگا۔ تو یقین کا پکا ہونا یہ عالم برحق کے لیے ضروری ہے۔ 9ویں نمبر پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کی طبیعت کی سے حزن ظاہر ہوتا ہو، مطلب متفکر قسم کا شخص ہو کہ اسے سوچ و بچار ہو کہ امت کی اصلاح کس انداز کے اندر کرنی ہے، اور اس کی طبیعت سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی طبیعت میں خوف خدا ہے، اس کے کردار سے، اس کی حرکات سے، اس کے بولنے سے، اس کے چپ رہنے سے، اس سے پتہ چلے کہ یہ شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور اس کی طرف نگاہ کرنے سے اللہ کی یاد آتی ہو۔ 9ویں نمبر پر یہ نشانی بیان کی، اور پھر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10ویں نمبر پر یہ فرمایا کہ اس کی زیادہ توجہ اس بارے میں ہو کہ وہ لوگوں کو اس چیز کی خبر دے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مطلب ایک ہے عمل کی رغبت، اس پہ تھوڑی توجہ رکھنا، اور ایک ہے وہ چیز بتانا جو عمل کو خراب کر دیتی ہے اور آخرت میں نقصان دیتی ہے۔ فقط عمل کی رغبت دیتے رہنا یہ کوئی خاص بات نہیں، ایسی چیز، یعنی اس کو سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو ایک ہے نیکی کے کام کا بتلانا اور ایک ہے گناہ سے بچنے کا بتلانا۔ تو کہا 10ویں نمبر پر کہ عالم برحق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کی زیادہ توجہ گناہوں سے بچانے پر ہو، فقط نیکی کے کام کرنے کی دعوت یہ کافی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی لوگوں کو یہ کہتا رہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز ان کی پڑھائے، اور وہ چیزیں جو نماز کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں ان کا پتہ بھی نہ ہو،
تو وہ سالوں سے نماز پڑھتا رہے تو اسے نماز کیا فائدہ دے گی؟ تو ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے یہ پتہ ہو نماز ٹوٹ کس طریقے سے جاتی ہے، نماز کا ثواب ضائع کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ساری زندگی پڑھتا رہے، ساتھ ریاکاری بھی کرتا رہے، تو اس کی نماز کو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو مین توجہ اس کی اس بات پر ہو کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ فلاں چیز گناہ ہے، گناہ کا بتلانا یہ لازمی ضروری ہے۔ ایک نیکی کا بتلانا وہ الگ، گناہ کا بتلانا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں آخرت کے معاملے میں نقصان دہ ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے زیادہ توجہ اس کی اس صورت پہ ہو۔ اور 11ویں نمبر پر اب یہ سلسلہ بہت بڑا ہے، 11ویں نمبر پر جو نشانی بیان کی کہ اس شخص کے علم کا سارا بھروسہ فقط کتابوں پہ نہ ہو، کچھ دل کی نورانیت پر بھی ہو، کہ اس نے دل کو یوں صاف رکھا ہو کہ دل بھی کچھ راہیں دکھانے والا ہو۔ بصیرت جو دل کی آنکھ ہے اس کے ذریعے بھی، فقط کتابوں پہ رہا تو کتابیں اگر ضائع ہو جائیں تو پھر وہ شخص کہاں جائے گا؟ تو اس واسطے اس کے پاس بصیرت بھی ہو کہ اس بصیرت کے تحت بھی کچھ معاملے کو سمجھے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، یا معاملات میں جو سلسلہ ہے وہ کس طرف جائے گا، تو کچھ بصیرت کے ساتھ بھی اس کا سلسلہ ہو۔ اور اس کے بعد 12ویں نمبر پر آخری نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر رواج پا جانے والی رسومات سے بچنے والا بھی ہو، لوگوں کو بچانے والا بھی ہو۔ یعنی جس کو ہم رسم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو پھیل گئی کہ لوگوں نے اس کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کی، عالم تو جانتا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں، یا دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا لوگوں نے معاشرے کے اندر رہن سہن کے اندر داخل کی اور دین اس کی مخالفت کرتا ہے، تو کہا کہ وہ خود اس معاملے میں بچنے والا ہو اور لوگوں کو اس سلسلے سے بچانے والا بھی ہو، تاکہ لوگ اس سلسلے کے ذریعے سے اللہ کریم جل شانہ کی راہ کی طرف آئیں اور اس سے بچ سکیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَهَٰذِهِ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَلَامَةً من علامات علماء الآخرۃ تجمع كل واحد منهما جملة من اخلاق علماء السلف۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے پرانے علماء کے کردار کو دیکھ کر ان نشانیوں کو جمع کیا کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم برحق کی نشانیاں ہیں۔ امام غزالی خود بہت پہلے کے ہیں، یعنی 505 ہجری میں ان کی وفات ہے، آج سے 1100 سال پہلے، 1100 سال پہلے یعنی یا تقریباً 1000 سال پہلے ان کا زمانہ تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سے بھی پچھلے علماء لازماً تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے معاملے تک انہوں نے نظر دوڑا کے یہ سارا سلسلہ لکھا، اور اس میں کافی تفصیل تھی، لیکن میں نے صرف تاکہ اکٹھی ایک موضوع کے اندر جمع کر کے سنائی جا سکیں میں نے سمیٹ کے سنایا، ورنہ جو کچھ تو امام غزالی نے لکھا وہ سارے کا سارا بیان کیا جائے تو پھر تو اس پہ گھنٹوں کی نہیں دنوں کی بحث ہے۔ یہ تو بہت تفصیل انہوں نے لکھی، یہ بہت اختصار سے فقط ان کی نشانیوں کے جو الفاظ تھے وہ عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا